अस्सलाम वालेकुम मुबारक तेलंगाना के असातिज़ा। अस्सलाम वालेकुम मुबारक स्कूल असिस्टेंट और PSHM प्रमोशन लेने वाले असातिज़ा। में खबरें हैं, सर्कुलर हैं, कुछ पोस्टर्स भी हैं जी। और ज़्यादातर फोकस तालीम, इंतज़ामिया और रोज़गार पर है। तो कोशिश करेंगे कि इनमें से जो अहम नुकात हैं उन पर बात करें। बिल्कुल। ये एक मिला जुला मजमुआ है। सरकारी चीज़ें भी हैं, अखबारों की खबरें भी, यूनियंस के मुतालबात और कुछ इश्तिहार भी, सब मिलकर एक कह लें कि एक झलक दिखाते हैं कि तेलंगाना में क्या कुछ हो रहा है। तो फिर शुरू करते हैं असातिज़ा की तरक्कियों से। एक पोस्टर है AIITA यानी ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन तेलंगाना का। इसमें वो 4,454 असातिज़ा को मुबारकबाद दे रहे हैं जिनकी हाल ही में तरक्की हुई है। जी। उनमें 880 स्कूल असिस्टेंट से हेडमास्टर बने हैं, 811 SGTs से LFL हेडमास्टर और 2,763 SGTs से स्कूल असिस्टेंट। ये तो काफी बड़ी तादाद लग रही है। हाँ, तादाद तो वाकई बहुत बड़ी लगती है और यकीनन उन असातिज़ा के लिए तो खुशी की बात है। लेकिन जब हम दूसरे ज़राए देखते हैं, जैसे अखबारात हैं, ABN है, ईनादू है, तो तस्वीर थोड़ी सी आप कहें कि पेचीदा हो जाती है। अच्छा? जी, मतलब ये जो ऐलान करदा आदाब व शुमार हैं, ये शायद पूरी कहानी नहीं है। जैसे ABN की एक खबर है वारंगल और हनुमकंडा के हवाले से। अच्छा। वहाँ 199 तरक्कियां हुई, 95 वारंगल में, 104 हनुमकंडा में। लेकिन दिलचस्प बात ये कि 68 आसामियां खाली रह गईं क्योंकि अहल उम्मीदवार ही नहीं थे। ये कैसे? बिल्कुल, ये गौर तलब बात है। हो सकता है अहलियत का म्यार बहुत सख्त हो या कुछ खास मज़ामीन में लोग ना हों। और मसला सिर्फ ये नहीं है। इसी रिपोर्ट में है कि जिन 15 हेडमास्टर्स की तरक्की हुई है उन्हें अभी तक पोस्टिंग नहीं मिली। ओहो। तो मतलब ऐलान तो हो गया बड़ी तादाद में, लेकिन अमल दरामद में साफ नजर आ रहा है कि कुछ रुकावटें हैं, कुछ सिस्टम के मसाइल हैं। और ईनाडू की खबर भी कुछ ऐसी ही बात कर रही है, ख़ासतौर पर जो कबाइली बहबूद के असातिज़ा हैं उनके हवाले से। वो कह रहे हैं कि उनकी तरक्कियों और तबादलों का शेड्यूल नहीं आ रहा, वो एहतिजाज कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो ये सारी मिसालें ये दिखाती हैं कि पॉलिसी का ऐलान एक चीज़ है और उसको ज़मीन पर लाना वो बिल्कुल दूसरी। AIITA की मुबारकबाद अपनी जगह, लेकिन ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये सारा अमल इतना हमवार नहीं रहा सबके लिए। ठीक है, तो तरक्कियों में खुशी भी है और चैलेंजेस भी। अच्छा, अब नई तकर्रियों की बात करते हैं। एक सर्कुलर है कोकतिया यूनिवर्सिटी का, शोभा अंग्रेजी का। उन्हें MA और BTech के लिए आर्जी उस्ताद चाहिए। जी, तालीमी साल 2025-26 के लिए शर्त है MA अंग्रेजी में 55% नंबर और माहाना 20,000 रुपये मिलेंगे। दरख्वास्त की आखिरी तारीख 4 सितंबर है। ये तो आम सी बात है यूनिवर्सिटियों में, फौरी ज़रूरत पूरी करने के लिए। हाँ, ये तो यूनिवर्सिटी की सतह पर है, लेकिन स्कूलों में क्या हो रहा है? एक और जरिया है, शायद कोई अंदरूनी नोट है। उसमें लिखा है कि जिन प्राइमरी स्कूलों से SGTs का तबादला हुआ है DSC भर्तियों की वजह से, वहाँ विद्या वॉलंटियर्स लगाए जाएं। तो क्या ये मुस्तकिल हल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो असल में इस मसले को और वाज़ेह करता है कि मुस्तकिल भर्तियां हो भी जाएं, तब भी स्कूलों में, खासकर प्राइमरी में असातिज़ा कम हैं। विद्या वॉलंटियर तो एक आप कह लें स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, वक्ती इंतज़ाम। मुस्तकिल हल तो नहीं है। ये जाहिर करता है कि सिस्टम अब भी पूरी तरह से ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा। और इन वक्ती इंतजामात में भी मसाइल हैं। TSUFT यानी तेलंगाना स्टेट यूनाइटेड टीचर्स फेडरेशन, उनका एक बयान है कि विद्या वॉलंटियर्स के तकरीबन 7 करोड़ 20 लाख रुपए दिसंबर 2023 से अदा नहीं किए गए। जी हाँ, ये तो बहुत बहुत तशवीशनाक बात है। इतनी बड़ी रकम और इतना अरसा। और इसी बयान में आगे ये भी है कि जो KGBVs हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, उनके अमले की, जिसमें CRTs हैं, सर्प मुलाजिमीन हैं, यहाँ तक के सफाई वाले, उनकी तनख्वाहें भी पिछले 2 महीने से रुकी हुई हैं। ओह खुदाया। अब आप सोचें, जब महीनों तनख्वाह ना मिले तो घर कैसे चलेगा, काम पर तवज्जो कैसे रहेगी? ये तो बहुत बड़ा माली दबाव भी है और इंतज़ामी मसाइल की तरफ भी इशारा करता है।
تو ایک طرف عارضی لوگ بھرتی کر رہے ہیں کمی پوری کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ان کو پیسے بھی وقت پر نہیں دے رہے۔ یہ تو بہت خراب صورتحال ہے۔ لیکن چلیں، تعلیم کے ساتھ ہنر کی بھی بات ہو رہی ہے۔ مالی پلی میں گورنمنٹ ITI کا ایک تراشا ہے۔ جی، یہ ایک مثبت چیز نظر آتی ہے۔ یہ ITI صرف پرانے ٹریڈز جیسے الیکٹریشین، فٹر، ویلڈر نہیں سکھا رہی، بلکہ نئی چیزیں بھی، روبوٹکس، ڈرون ٹیکنالوجی، الیکٹرک گاڑیاں، IoT۔ اچھا، ہاں، سولر ٹیکنیشین کے کورسز بھی ہیں۔ تو یہ کوشش اچھی ہے کہ نوجوانوں کو آج کل کی اور آنے والے وقت کی جاب مارکیٹ کے لیے تیار کیا جائے۔ تعلیم کو روزگار سے جوڑنے کی کوشش ہے۔ یہ واقعی بہت اہم ہے، خاص طور پر جب ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بدل رہی ہے۔ اچھا، اب کچھ انتظامی اور پالیسی معاملات دیکھتے ہیں۔ تلنگانہ اسٹیٹ الیکشن کمیشن کا ایک نوٹیفیکیشن ہے گرام پنچایتوں کی ووٹر لسٹوں کے بارے میں۔ جی، یہ 26 اگست کا ہے۔ اس میں شیڈیول دیا ہے کہ ڈرافٹ لسٹ 28 اگست کو لگے گی، اعتراضات 31 اگست تک، اور فائنل لسٹ 2 سپٹمبر کو۔ یہ تو ٹھیک ہے، ایک معمولی کارروائی ہے، لیکن بہت اہم ہے۔ صاف ووٹر لسٹیں جمہوریت کے لیے ضروری ہیں۔ صحیح۔ ایک اور انتظامی معاملہ ہے BC کمیشن کا، پچھڑا طبقہ کا کمیشن۔ خبر ہے کہ چیئرمین جے سرینیواس، انہوں نے محکموں کو سختی سے کہا ہے کہ ریزرویشن کا ڈیٹا 31 اگست تک دیں ورنہ کارروائی ہوگی۔ کیا یہ کچھ زیادہ سخت رویہ نہیں لگ رہا؟ لگ تو رہا ہے۔ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انہیں ڈیٹا ملنے میں مشکل ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے۔ اور دیکھیں، ریزرویشن ایک حساس معاملہ ہے، اس کے لیے صحیح اور بروقت ڈیٹا بہت ضروری ہے۔ اگر محکمے سستی دکھا رہے ہیں تو پالیسی بنانے میں مسئلہ ہوگا۔ تو شاید چیئرمین کی سختی اسی وجہ سے ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، ایک اور پالیسی تبدیلی ہے جو مرکزی حکومت کی طرف سے ہے، لیکن تلنگانہ کے ملازمین پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ OPS اور NPS کا معاملہ ہے۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ خبر یہ ہے کہ وہ سرکاری ملازمین جن کی بھرتی کا اشتہار 22 دسمبر 2003 سے پہلے آیا تھا، لیکن کسی وجہ سے جوائننگ 1 جنوری 2004 یا اس کے بعد ہوئی، جی، انہیں ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ NPS سے واپس OPS میں آ جائیں، پرانی پینشن اسکیم میں۔ یہ آپشن 1 اگست سے 30 ستمبر 2025 تک ہے۔ اس سے کتنے لوگ متاثر ہوں گے اور یہ فیصلہ کیوں کیا گیا؟ میرا خیال ہے یہ کافی عرصے سے ملازمین کا مطالبہ تھا، ہے نا؟ بالکل، آپ کا اندازہ درست ہے۔ خبر کے مطابق تقریباً 31,555 ملازمین کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ تکنیکی طور پر تو OPS کے حقدار تھے، کیونکہ ان کی بھرتی پرانی پالیسی کے تحت شروع ہوئی، لیکن بس جوائننگ میں دیر ہو گئی انتظامی وجوہات سے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کی شکایت کا ازالہ ہے۔ ہاں، یہ تو ان کے لیے بہت بڑی راحت کی بات ہوگی۔ یقیناً۔ اور آخر میں ایک اور دلچسپ معاملہ ہے، تلنگانہ اسٹیٹ کمیشن فار ویمن۔ خواتین کمیشن نے مداخلت کی ہے، جونیئر کالجوں کو ہدایت دی ہے کہ تہواروں اور اتوار کی چھٹیاں لازمی دے۔ جی، یہ قدم طلباء کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے اٹھایا گیا ہے، خاص طور پر طالبات کی۔ خبر میں ذکر ہے کہ کچھ نجی کالج، خاص کر کارپوریٹ کالج، وہ چھٹیوں میں بھی کلاسیں لگا رہے ہیں، جس سے بچوں پر بہت زیادہ ذہنی اور جسمانی دباؤ پڑتا ہے۔ کمیشن نے کہا ہے کہ یہ غیر قانونی بھی ہے اور بچوں کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ بورڈ کو بھی کہا ہے کہ اس پر عمل کروائیں۔ یہ سن کر اچھا لگا کہ کوئی ادارہ اس تعلیمی دباؤ کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ اکثر تو بس نمبروں کی دوڑ لگی رہتی ہے۔ بالکل، یہ یاد دہانی ہے کہ تعلیم کا مقصد صرف امتحان پاس کروانا نہیں ہے، صحت مند شہری بھی تو تیار کرنے ہیں، اور یہ ریگولیٹری باڈیز کا کام ہے کہ وہ بنیادی حقوق جیسے چھٹی کا حق اس کو یقینی بنائیں۔ تو اگر ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں تو کیا تصویر بنتی ہے؟ ہم نے دیکھا کہ اساتذہ کی ترقیاں تو ہو رہی ہیں، لیکن اس میں بھی مسائل ہیں۔ عارضی بھرتیاں ہو رہی ہیں، لیکن ان کو تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی۔ جی، دوسری طرف ITIs میں جدید مہارتوں پر توجہ ہے، انتظامی سطح پر معمول کے کام بھی چل رہے ہیں۔ BC کمیشن ڈیٹا کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے، پالیسی میں OPS والا آپشن ایک بڑی بات ہے، اور خواتین کمیشن بھی طلباء کے حقوق کے لیے سامنے آیا ہے۔ واقعی ایک ملی جلی سی تصویر ہے، کہیں بہتری ہے تو کہیں پرانے مسائل ویسے کے ویسے ہیں۔ یہاں ایک بات جو مجھے بار بار نظر آئی وہ ہے پالیسی اور عمل میں فرق۔ اعلان ہوتا ہے لیکن عمل درآمد میں بالکل خامی رہ جاتی ہے۔
ترقی ہوتی ہے جوائننگ نہیں، عارضی ملازم رکھتے ہیں تنخواہیں نہیں، چھٹی کا قانون ہے عمل نہیں۔ یہی اصل نکتہ ہے، اور یہ سوال پیدا کرتا ہے کہ انتظامیہ کو کیسے بہتر بنایا جائے تاکہ پالیسی کا فائدہ واقعی لوگوں تک پہنچے۔ یہ جو فرق ہے ارادے اور عمل میں، اسے کیسے ختم کیا جائے؟ کیا زیادہ شفافیت چاہیے، بہتر نگرانی، یا وسائل کی بہتر تقسیم؟ یہ بڑے سوال ہیں۔ اور آخر میں ہمارے سامعین کے لیے ایک سوچنے کی بات چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو روایتی تعلیمی نظام کی ضرورتیں ہیں، اساتذہ کی کمی، ترقیاں، دوسری طرف ITIs میں مستقبل کی ٹیکنالوجی سکھائی جا رہی ہے۔ تو تلنگانہ کے تعلیمی نظام کو ان دونوں میں، یعنی آج کی ضرورتیں پوری کرنے اور کل کے لیے تیار ہونے میں صحیح توازن کیسے قائم کرنا چاہیے، اس پر غور کیجیے گا۔